بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آپ فرما دیجئے ان اگر تم کرتے ہو یا رکھتے ہو تحبون محبت اللہ سے، اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے، فاتبعونی تو اتباع کرو میری، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والے رحیم مہربان ہیں رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، جیسے کہ لوگوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم بڑے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو فرمایا محبت کی دلیل یہ ہے فاتبعونی تو میری اتباع کرو۔ یہ اللہ شان ہو اپنے نبی سے کلوا رہے ہیں کہ لوگوں کو آؤ یہ فرما دیں، میری یہ بات پہنچا دیں، قرآن کا یہ اعلان سنا دیں کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرنی ہوگی، یحببکم اللہ پھر اللہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ دیکھو محبت کسی چیز کا نام نہیں ہے، یہ تو بندے کے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے۔ ان کان حبک صادقا لاطعتہ فإن المحب لمن يحب مطیع، یہ ایک عربی شاعر ہیں، انہوں نے بڑا عجیب شعر کہا کہ ان کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تم محبت میں سچا ہوتا تو لاطعتہ ان کی اطاعت بھی کرتا۔ ان المحب لمن يحب مطیع، کہ بے شک جس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے پھر اس کی اتباع بھی کی جاتی ہے۔ اب بیٹا کہتا رہے کہ ابو مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں صدقے آپ پر، میں مارا جاؤں آپ پہ، میری جان فدا۔ اب باپ کے بیٹا ذرا پانی تو پلانا، بیٹا کہتا ہے ابو محبت بڑی ہے لیکن میں پانی نہیں پلا سکتا آپ کو۔ کہیں گے تاصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمر فی الفعال بدیع، کہ تو اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور محبت کے دعوے بھی کرتا ہے۔ اللہ کی قسم بڑی عجیب بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، باپ سے محبت کے دعوے بھی ہوں اور اس کی بات بھی نہ مانے، یہ عجیب اور انوکھی بات ہے۔ اب لوگ عشق رسول کے دعوے بھی کرتے ہیں اور نعرے بھی مارتے ہیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں اتباع اور اطاعت تو اس میں صفر ہوتے ہیں۔ یہ اگر محبت ہوتی تو چہرہ بھی نبی کے ساتھ ملتا ہوتا، محبت ہوتی تو سر کے بال بھی نبی کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی تو غیروں کے طریقے پر ہے اور عاشق رسول بن کے نعت بھی پڑھ رہے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے، اور دیکھتے ہیں چہرہ بھی نہیں ملتا، لباس بھی نہیں ملتا، سارے طریقے غیروں کے ہیں۔ ھذا فی الفعال بدیع، یہ تو پھر ایک انوکھی اور پاگلوں والی بات ہے کہ محبت بھی ہو پھر اس کی اتباع نہ ہو۔ اور عجیب بات یہ کہ عربی زبان میں محبت کے لیے لفظ حب استعمال کیا گیا ہے، ہا اور با۔ کون سا لفظ استعمال کیا ہے مریم صاحبہ؟ حب، 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 حبن، یہ ہا حلق سے نکلتا ہے اور با کہاں سے نکلتا ہے جی؟ ہونٹوں سے نکلتا ہے۔ پورا منہ استعمال ہو تو لفظ حب اور محبت ادا ہوتا ہے، تو اشارہ ہے اس میں اس بات کی طرف کہ پوری زندگی جس سے محبت ہو اس کے نام پہ وار دی جائے پھر محبت پوری ہوتی ہے۔ جیسے پورا منہ استعمال کریں تو لفظ حب ادا ہوتا ہے، ایسے پوری زندگی اس کے نام پہ قربان کر دی جائے، اس کے نام کر دی جائے تو پھر وہ اس کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک
اگر اس کے اندر اللہ کے نبی کی اتباع اور سنت ہے پھر تو واقعی یہ عاشق رسول بھی ہے، محب رسول بھی ہے۔ سر کے بال وہ بھی انگریزی کٹنگ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن القزع، ایسے بال کٹوانے سے منع فرمایا۔ فتاوی رشیدیہ میں مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ بال کچھ کاٹے جائیں اور کچھ چھوڑ دیے جائیں۔ وہ تو واضح طور پر کہتے ہیں کہ یہ کٹنگ ہی انگریزی ہے، کہ ہم انگریز کے غلام نہیں، ہم تو آمنہ کے لال کے غلام ہیں۔ عموماً آج معاشرے میں دیکھیں نا کہ 90 سے زیادہ، 100 میں سے 90 95 لوگ بالوں کا سٹائل وہ انگریز کا بناتے ہیں۔ آج کل تو بڑے عجیب عجیب سٹائل دیکھنے میں آتے ہیں، وہ اوپر سے جیسے دھریک ہوتی ہے نا ویسے بال ہوتے ہیں، نیچے سے کٹنگ کر دیتے ہیں جی، یہ پہلا کٹنگ ہے۔ پہلے زمانے میں ایسے بھیڑ منتے تھے لوگ، چھوٹے بچوں کے تو ایسے بال کٹوائے ہیں جیسے بھیڑ منی ہوئی ہے، بھیڑ کٹنگ ہے یہ۔ تو سر کے بال بھی انگریزی، چہرہ وہ بھی غیروں کا۔ آج کل تو عجیب سٹائل ہے، لوگوں نے داڑھی کے سٹائل بنائے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ سنت داڑھی ہے اور سٹائل انگریز کا۔ جی یہ ایسے کیوں کیا؟ کہتے ہیں جی فلموں میں فلاں اداکار کی داڑھی ایسی تھی، یعنی آپ کی محبت اس اداکار کے ساتھ ہے، فلمی سٹار کے ساتھ ہے۔ اگر تو نے اللہ کے نبی سے محبت کی ہوتی اور اس کی محبت میں تو نے داڑھی رکھی ہوتی تو ویسی داڑھی ہوتی جیسے اللہ کے نبی کی داڑھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ قدرتی طور پر ایک مشت تھی، ایک مشت، نہ زیادہ نہ کم، یہی اصل داڑھی ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 94 کے اندر بھی لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے۔ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں، آج کل داڑھی بھی عجیب سٹائلوں میں ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں داڑھی رکھی ہوئی ہے، یاد رکھیں داڑھی نہیں ہے، اس کا کٹوانا منڈوانا برابر ہے۔ اگر داڑھی ہوتی تو اتنی ہوتی جتنی اللہ کے نبی کی ہے، اگر ان کی محبت میں رکھی ہے تو اتنی رکھو جتنی انہوں نے رکھی ہے۔ ایک مشت کے بعد پھر اس کے بارے میں تفصیل ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے یا رکھ لیا جائے۔ تو صحابہ کرام سے بھی منقول ہے کہ ایک مشت کے بعد وہ اس کو پورا کر لیا کرتے تھے، اس کے بعد حضرت ابن عمر کا قول موجود ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے کہ ایک مشت کے بعد کاٹ سکتے ہیں۔ اتنی زیادہ لمبی نہ رکھی جائے، اتنی لمبی زیادہ نہ رکھی جائے کہ وہ بھدی محسوس ہو۔ اب موٹر سائیکل پہ بابا جی بیٹھے ہوں، ایک ادھر جا رہی ہو ایک ادھر جا رہی ہو، ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سنت حسین ہے اور حسین ہی رہنی چاہیے۔ تو اب دیکھو نا، سر کے بال بھی کیسے غیروں کے، اور ساتھ میں چہرہ بھی غیروں کا، کپڑے بھی غیروں کے، اور اس کے بعد چلنا پھرنا بھی غیروں کا۔ شادی میں تو ہم لگتے ہی نہیں ہے کہ مسلمان بھی ہیں۔ وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرما جائیں یہود۔ تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ شادی میں نہ ہماری عورتیں لگتی ہیں مسلمان ہیں اور نہ ہمارے مرد مسلمان محسوس ہوتے ہیں۔ وہ بچی جو ساری زندگی اپنا پردے کا اہتمام کرتی ہے، جب شادی کا موقع آتا ہے تیار شیار کر کے اس کو پورے محلے کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، جو آ رہا ہے اس کی تصویریں بنا رہا ہے۔ ہم خاون سے پہلے وہ مووی بنانے والے اس کے جو طرح طرح سے تصویریں ایسے کر، وہ ذرا مسکرا کے دیکھو، وہ بھی بنی بیٹھی ہوتی ہے جیسے کہہ رہے ہیں جیسے یہ فرما بردار اسی کی بیوی ہے۔ تو شادی میں لگتے ہی نہیں ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں جب سارا کچھ کر لیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر لیتے ہیں، اب جی ڈولی اٹھاؤ، کیا کرو جی قرآن لاؤ، سر پہ قرآن رکھو، اوپر سائے میں جائے گی۔ کہ قرآن کا سائے کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری پوری شادی اول سے آخر وہ قرآن کے حکم کے مطابق ہوتی۔ صرف دکھا کے قرآن پاک ایسے کرنا، اوپر کر دینا، اس کے کوئی اثرات نہیں ہوتے، یہ بلکہ قرآن پاک کی بے ادبی ہوتی ہے کہ اس کے حکم توڑ دیے ہیں، اب قرآن سر پہ رکھ دیے ہیں۔ تو اللہ سے اگر محبت ہے تو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، اللہ کے نبی کی اتباع کرو، سنت پہ اپنی زندگی کو ڈھالو۔ سنت ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من احیا سنتی فقد احیانی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے ایسے جیسے
گویا مجھ محمد